ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم. بعد از حمد و صلاة سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں لطف و احسان ہے اور حضور علیہ السلام کی نگاہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں درس مثنوی کے چھٹے درس میں کچھ موتی چننے کچھ موتی بکھیرنے کی توفیق عطا فرمائی. مالک ذی مجدہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان موتیوں سے روشنی حاصل کر کے راہ مستقیم اور رہنمائی عطا فرمائے. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہم نے جو ہمارا کل کا درس تھا اس کے اندر عشق الہیہ، معرفت الہیہ، عشق کی بات کی تھی. اب دیکھیے عشق الہی کیا چیز ہے وہ ہم نے پڑھا کہ انسان جب سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وار دیتا ہے، فنا و بقا کا مقام ہے، تو پھر وہ عشق کے راستے پہ چلنا شروع کر دیتا ہے جس پہ ہر کوئی نہیں چل سکتا اور ہر کوئی ان عشق کی باتوں کو محسوس بھی نہیں کر سکتا، ان کو قبول بھی نہیں کر سکتا. اب جو عشق الہیہ کے ساتھ جو اگلا مرحلہ ہے جس کے ذریعے عشق الہی نصیب ہوتا ہے، اب میں پہلے تھوڑی سی زمین بناؤں گا تاکہ پھر اس کے اوپر جب ہم عشق کا ہل چلائیں تو پھر وہ کھیتی ہمیں نکلے اور اس کو بونا اور اس کو کاٹنا ہماری سمجھ میں آ جائے. خاموش رہیے. اب پھر اس کے اندر سارے عشق کی حقیقت وہاں پہ جمع ہے. اس کائنات کی اصل حضور علیہ السلام کی ذات ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. اب دیکھیں ہر کوئی چھپا ہوا خزانہ، ہم اس کا معنی تو لے لیتے ہیں لیکن ہمیں اس کی سمجھ نہیں. خزانہ جو ہوتا ہے وہ تو چھپا ہی ہوا ہوتا ہے، خزانہ چھپا ہی ہوا ہوتا ہے، تو پھر چھپا ہوا خزانہ اللہ نے کیوں کہا؟ پھر کیا ہوا؟ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، زمین و آسمان نہ تھے، چرند و پرند نہ تھے، ہوا و پانی نہ تھے، صرف ایک رب کی ذات تھی. تو اس رب کی ذات کو محبت ہوئی، چاہت ہوئی، مودت ہوئی، ارادہ کیا. وہ ارادہ کیا تھا خلقت خلقا، کہ اللہ کہتا ہے کہ خلقت خلقا، میں نے پھر تخلیق کی. اب مقصود صرف ایک ہی چیز تھا، اعرف بھی، کہ میں پہچانا جاؤں، مجھے کوئی پہچاننے والا ہو، میری معرفت والا ہو.
کوئی مجھے پہچان کر مجھ سے عشق کرنے والا ہو، کوئی اپنی زندگی میرے راستے پہ چلنے والا، احکام پہ چلنے والا۔ جب احکام کیا ہوئے کہ ان احکام پہ چلنے کی جب بات کی تو پھر اچانک کیا ہوا کہ اللہ کہتے ہیں پھر میں نے فَخَلَقْتُ خَلْقًا، میں نے ایک تخلیق کی، اور میں نے تخلیق کیا کی؟ خلقت نور نبی، خلقت نور محمد، پھر میں نے حضور علیہ السلام کے نور کی تخلیق کی، اس ذات کو پھر ایسا بنایا کہ اگر کوئی میری طرف آنا چاہتا ہے، کوئی میرے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، کسی کو میری معرفت چاہیے، کسی کو میرا عشق چاہیے، کسی کو میرے انوار چاہیے، تو کیا کرے؟ وہ پہلے آپ کی طرف دیکھے۔ جب وہ آپ سے مائل ہو جائے گا، جب وہ آپ سے محبت کرنا شروع کر دے گا، جب عشق آ جائے گا، تو اے پیارے حبیب، جب وہ آپ کے عشق میں مبتلا ہوگا تو میں بھی اسے اپنے عشق میں مبتلا کر دوں گا، میں کر دوں گا۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، جب وہ آپ سے محبت کرنا شروع کر دے گا، اور وہ محبت ایسی ویسی محبت نہیں ہے، محبت عشق اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے درجات ہیں، ویسے تو 2 درجات ہیں، تو دور حاضر کے تقاضے کے مطابق میں نے 3 درجات اس کے بیان کرنے ہیں، کیونکہ دور حاضر میں اس کے 3 درجات بیان کرنا میں خیال ہے کہ وہ 3 درجات کیا ہیں؟ ایک درجہ، پہلا درجہ جو کہ عام ہمارے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر پایا جاتا ہے، جسے ہم محبت، وہ موبائل فون بجتا ہے تو گھر سے باہر، یہ محبت، وہ عشق، اس کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ہوس کا نام دیا، اور فرمایا کہ جس میں کوئی گندگی، کوئی نفسانی خواہش، کوئی ہوس، کوئی شہوت اگر کسی بھی محبت میں پائی جائے گی، وہ محبت نہیں، وہ شہوت ہوگی، ہوس ہوگی۔ اس کی مثال انہوں نے 2 مکھیوں کے ذریعے دی، اور 2 مکھی، ایک وہ مکھی جو گندگی پہ بیٹھتی ہے، خواہش غالب ہے، جس کے اندر کوئی تمنا غالب ہے، جس کے اندر کوئی اس طرح کی تمنا، اس طرح کی خواہش غالب ہے کہ جس کے ذریعے انسان شہوات میں مبتلا ہو جاتا ہے، جو دل میں شیطانی وساوس کو پیدا کرتی ہے، تو وہ محبت نہیں، وہ ہوس ہے۔ اور اس کی مثال وہ اس مکھی کی طرح ہے، آپ صاف چیز پہ بٹھائیں گے بھی تو بھاگ کے گندگی کی طرف چلی جائے گی، اور وہ گندگی کے اوپر ہی بیٹھے گی۔ کیوں؟ کہ زندگی اس گندگی کے ذریعے ہے۔ یہ اس ہوس کی مثال دیتے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور دوسری محبت، وہ پاک صاف محبت، دوسری جو مثال دے کے سمجھایا ہے وہ شہد کی مکھی ہے، کہ اگر شہد کی مکھی کو آپ چھوڑتے ہیں تو اگر اس کے جسم سے کوئی چیز نکلتی ہے تو وہ ہمارے لیے پاکیزگی اور بہت ہی مطہر کھانا بن جاتا ہے، جسے ہم بڑی لذت کے ساتھ کھاتے ہیں، جسے ہم بڑا پسند کرتے ہیں۔ اب یہ پہلا درجہ ہے جس کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ہوس کہا، اور اس کو بیان کرنا مقصود اس لیے تھا کہ ہمیں ابھی سمجھنا ہوگا کہ یہ محبت نہیں، یہ ہوس ہے۔ ہم نے، اور جن معاشروں میں آزادیاں ہوتی ہیں وہاں تو حال ہی بہت برا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلک حدود اللہ کہا، حد مقرر کی،
آپ باہر کے ممالک میں جائیں، محبت عشق کے معنی پہ کیا کیا ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ کچھ ہمارے اس سوسائٹی کے اندر کچھ نہ کچھ حیا کچھ درجے تک موجود ہے۔ اب کیونکہ اللہ نے حدود مقرر کیے ہیں، جہاں پہ حدود ہوتی ہیں وہاں پہ امن ہوتا ہے، وہاں پہ نفسانی خواہشات غالب نہیں ہوتی۔ تو جہاں پہ حدیں نہ ہوں، جہاں پہ روک تھام نہ ہو، جہاں پہ کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو وہاں پہ وہ نفسانی خواہش زیادہ غالب ہو کے رہ جاتی ہے۔ خیر، یہ تو ہم موضوع سے میں ہٹ رہا تھا، تو موضوع کی طرف آتا ہوں۔ تو ایک محبت کی مثال، ایک محبت کی یہ جو قسم ہے وہ یہ بیان ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ جو اصولی طور پہ اگر دیکھا جائے تو محبت کی دو قسمیں ہیں، یہ بیان کرنا ہے اس لیے میں نے تیسری کو بیان کیا تاکہ ہم اپنا احتساب کر سکیں۔ اب جو محبت کی بنیادی دو قسمیں ہیں وہ اقسام کیا ہیں؟ وہ اقسام ہیں کہ آپ پہلا جو کم درجہ ہے، نیچے والا درجہ ہے، وہ درجہ کیا ہے کہ کبھی محبوب کا ذکر ہو، کبھی اپنا ذکر ہو، کبھی محبوب کی باتیں ہوں، کبھی اپنی باتیں ہوں، اور زیادہ تر اپنی باتیں ہوں، محبوب کی باتیں کم ہوں۔ جہاں پہ اپنی ذات کا شمار آ جائے، جہاں پہ اپنی ذات آپ کی کسی صورت میں بھی مداخلت کر رہی ہو، جہاں پہ میں کا تذکرہ آ جائے، جہاں پہ اپنی تذکرے زیادہ اور محبوب کے تذکرے کم ہوں، تو وہ محبت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور جب محبت کی ابتدا اس صورت میں ہوتی ہے، کبھی اپنا تذکرہ، کبھی اس کا تذکرہ، کبھی اپنا، کبھی محبوب کا، لیکن محبت کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ محبت وہ چیز ہے جس کا کوئی اختتام ہے، کیونکہ جب اعلیٰ درجے کی بات کرتے ہیں تو اعلیٰ درجہ اس کی انتہا ہے، جہاں پہ اس کا اختتام ہوتا ہے، جہاں پہ بالکل یہ ختم ہو جاتی، اس کی حد مقرر ہوتی ہے۔ وہ محبت کی انتہا کیا ہے کہ اپنی ذات بھول جائے اور صرف محبوب کا تذکرہ ملے، اپنی ذات بھول جائے، صرف محبوب یاد رہے، سوچوں میں محبوب، آنکھ کھولے محبوب، ادھر دیکھے محبوب، اوپر دیکھے محبوب، ہر طرف محبوب ہی محبوب نظر آئے۔ جب ہر طرف محبوب ہی محبوب نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر کہ وہ محبوب در و دیوار آئینہ شد، پھر وہ محبوب کا آئینہ بن جاتی ہیں، در و دیوار بھی محبوب کا آئینہ بن جاتی ہیں۔ اور جب یہ اپنے مقام پہ پہنچتا ہے تو اپنی ذات ختم ہو جاتی ہے، جہاں پہ اپنی ذات کا تذکرہ ختم ہو جائے، جہاں پہ انسان اپنی ذات کو مٹا دے، وہاں محبت کی انتہا ہوتی ہے اور وہاں سے عشق کی ابتدا ہوتی ہے، اور عشق کی آگے کوئی حد نہیں ہے۔ اب بڑے بڑے صوفیاء کرام جو تصوف کو جاننے والے ہیں، اہل طریقت، اہل تصوف، وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عشق، اس کی انتہا کیسے نہیں ہے، عشق فقر تک پہنچاتا ہے۔ اور جب آپ صوفیاء کو دیکھتے ہیں تو فقر کو بڑا اعلیٰ مقام اور ولایت میں بڑا اعلیٰ مقام فقر کو سمجھا جاتا ہے۔ اور جب وہ فقر پہ پہنچتے ہیں تو پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا تَمَّ الْفَقْرُ فَهُوَ اللَّهُ۔ جب فقر کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے رب ذی مجدہ کی ابتدا ہوتی ہے، کہ انسان محبت میں اپنے آپ کو جب مٹا دیتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، وہ شراب عشق پی لیتا ہے۔ اب یہ شراب بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک شراب جس کو ہم جو انگور سے بنتی ہے، اور ایک شراب جو نور سے بنتی ہے۔ ایک انگور والی شراب ہوتی ہے، ایک نور والی شراب ہوتی ہے۔ اب دیکھیے
انگور والی شراب صرف انسان کو اپنی یاد دلاتی ہے، اور جب وہ نور والی شراب جب انسان کو پلا دی جاتی ہے نا، جب وہ نور والی شراب نگاہوں سے پلا دی جاتی ہے، نظروں سے پلا دی جاتی ہے، سینہ بسینہ پلا دی جاتی ہے، آنکھ بآنکھ پلا دی جاتی ہے، زبان بزبان پلا دی جاتی ہے، جب وہ شراب نور پلا دی جاتی ہے تو وہ شراب کیا ہے؟ شراباً طہورا۔ وہ شراب جب پلا دی جاتی ہے نگاہوں سے، پھر انسان کو کوئی شے نظر ہی نہیں آتی ہے، تو اپنی ذات کہیں نظر نہیں آتی، ادھر بھی اپنی ذات نہیں، ادھر بھی اپنی ذات نہیں، اوپر بھی اپنی ذات نہیں، نیچے بھی اپنی ذات نہیں، اپنی ذات بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ دیکھتا ہے تو اپنی ذات میں بھی اسے محبوب کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے تو اس کو صرف دیدار یار نصیب ہوتا ہے، اور یہ وہ نور کی شراب ہے، یہ وہ عشق کی شراب ہے، یہ وہ محبت کی شراب ہے۔ اور اس عشق اور محبت کا آغاز جہاں سے ہوا کہ اللہ نے کہا کہ میں چاہتا تھا، مجھے محبت ہوئی، مجھے چاہت ہوئی۔ کیا چاہت تھی، کیا مودت تھی، کیا محبت تھی، کیا عشق تھا کہ میں پہچانا جاؤں، مجھے پہچاننے والا کوئی ہو۔ اب وہ ذات خود اپنے انوار اگر انسان کے سامنے لے آئے، جو لن ترانی موسیٰ کو کہہ دیتی ہے، وہ عام انسان کے سامنے بھی وہ انوار نہیں آ سکتے۔ جب موسیٰ ایک تجلی جب دیکھتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو سوچئے وہ موسیٰ جو کلیم اللہ ہے، جو کلام کرتے ہیں رب ذی مجدہ سے، وہ ذات اگر بظاہر سامنے آ جائے تو کوئی اس کے انوار کو قبول نہیں کر سکتا، کوئی اس کے انوار کو ضبط نہیں کر سکتا۔ تو پھر کوئی ایسی ذات چاہیے تھی، کوئی ایسا تذکرہ چاہیے تھا۔ خیر یہ تصوف کی بات ہے، تو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جو پڑھتے ہیں، میں پڑھ رہا تھا اس دن، پڑھا رہا تھا بلکہ تفسیر، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم با اسم اللہ۔ اب یہ صوفیانہ تفسیر آپ کو بتا رہا ہوں کہ انسان اگر رب سے جڑنا چاہتا ہے، اس ذات کی پہچان اسے اگر چاہیے، تو اس کے لیے کوئی نشانی تو ہونی چاہیے، کوئی ذات تو ہونی چاہیے، جس ذات کو دیکھ کر رب یاد آ جائے، وہ ذات جو ہمیں رب کا راستہ دکھائے، وہ ذات جس کے اندر وہی انوار الہیہ ہوں۔ تو کوئی تو ایسی نشانی چاہیے جس سے رب کی پہچان ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ، ہم آغاز کرتے ہیں، ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کرتے ہیں۔ اگر اس کو ایک صوفیانہ طرز میں دیکھا جائے تو بسم اللہ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا لیا ہے؟ خیر صوفیاء کرام نے اس کو کس انداز میں لیا، اس کلام الہی کو کیا تعویل کی؟ وہ فرماتے ہیں کہ با سے مراد انسان ہے، با سے مراد انسان ہے، اور اسم کیونکہ نشانی کو، علامت کو، نام کو کہتے ہیں، کہ جس نام سے کسی کی پہچان ہوتی ہے۔ اگر میں کہتا ہوں، کسی کا نام لیتا ہوں، پین کہتا ہوں، تو فوراً ذہن میں پین آ جاتا ہے۔ کیونکہ پین اس ذات کا نام ہے۔ موبائل کہتا ہوں، موبائل اس ذات کا نام ہے، اس چیز کا نام ہے۔ میں اگر نام کسی کا لیتا ہوں تو وہ کسی کا نام، اس کی ذات کی پہچان ہوتی ہے۔ تو اللہ نے بسم اللہ کہا کہ با اگر اسم کے ساتھ ملے گا
با اگر اسم کے ساتھ ملے گا تب اسے اللہ کی ذات ملے گی، با اگر اللہ کی نشانی کے ساتھ ملے گا، با اگر اللہ کی معرفت کے ساتھ ملے گا، با اگر اس نام کے ساتھ ملے گا جس نام سے اس کی پہچان ہوتی ہے، یعنی کہ اسم سے مراد یہاں حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، کہ اگر انسان حضور کی ذات سے مل جائے گا، جب حضور کی ذات کے عشق میں مبتلا ہو جائے گا اور اس ذات کے عشق میں اتنا مبتلا ہوگا کہ اپنی ذات کو بھول جائے گا، کیونکہ میں نے کہا محبت میں اپنی ذات کو مٹانا شرط ہے، محبت میں اپنی ذات کو مٹانا شرط ہے، جب تک اب اس کا میں کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، اب آپ یہاں پہ بھی دیکھیے مومن کی نشانی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمائی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے تمام کائنات کی چیزوں سے زیادہ محبت نہیں کرتا، جب تک وہ اپنی ذات سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل رہے ہیں تو حضور فرماتے ہیں اے عمر کتنی محبت کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ اپنی ذات کو چھوڑ کر باقی سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کہا اے عمر تمہاری محبت تمہارا ایمان ناقص ہے، تمہارا ایمان ناقص ہے۔ اور جب یہ بات کرنی تھی تو وہ حضرت سیدنا عمر فاروق کے اندر وہ روح محمدی اجاگر ہو گئی، وہ جو بظاہر پہ تھے تو جب وہ نور محمدی جب ان کے دل میں اتر گئی تو کہا یا رسول اللہ اپنی ذات سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ہاں عمر اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا۔ ایمان کی شرط نماز روزے میں نہیں ہے، نماز اگر نہیں پڑھیں گے گناہ کبیرہ ہے، اس کا عذاب ہوگا۔ اور اگر میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں، میرے پاس یہاں پہ اخروٹ نہیں ہے، نہیں تو میں آپ کو مثال دیتا۔ اخروٹ ہو تو وہ اخروٹ اگر اس کو چھیلا جائے، نہیں ضرورت نہیں ہے، اخروٹ اگر اس کو چھیلا جائے تو اب کوئی شخص اس کے مغز کو چھوڑ کر اس کے چھلکے کو لے لے، کوئی شخص اس اخروٹ کے مغز کو چھوڑ کر چھلکے کو لے لے تو وہ جب گھر جائے گا نا تو لوگ اس کی عقل پہ ہنسیں گے کہ تو نے چھلکا تو لے لیا اصل کو چھوڑ دیا۔ ہم چھلکا لے لیتے ہیں اصل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی مثال یہی ہے، نماز ہم پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اگر ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر نہیں چل رہا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ لیکن اگر وہ اس کا انکار ہی کر دیتا ہے، نماز کا انکار کر دیتا ہے، روزے کا انکار کر دیتا ہے، زکوٰۃ کا انکار کر دیتا ہے، جب وہ اس کا انکار کر دیتا ہے تو وہ منکر ٹھہراتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ انکار نہیں کرتا، اس کو یہ بات بھی محسوس ہوتی ہے کہ میں نے نہیں پڑھی، اچھا نہیں کیا، میں نے نہیں زکوٰۃ دی، اچھا نہیں کیا، یہ اسے معلوم ہوتا ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کو اللہ نے ایمان کی شرط نہیں رکھا، بلکہ ایمان کی شرط کیا ہے؟ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ہی پیارے انداز میں اس عقدے کو حل کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مغز قرآن، روح ایمان،
جان دیں، مغز قرآن روح ایمان جان دیں۔ یہ قرآن کا مغز ہے، یہ ایمان کی روح ہے، یہ دین کی جان ہے۔ کیا؟ ہست حب رحمت للعالمین۔ کیا چیز ہے جو ایمان کی روح ہے؟ کیا چیز ہے جو دین کی جان ہے؟ کیا چیز ہے جو قرآن کا مغز ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہست حب رحمت للعالمین۔ وہ حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے۔ حضور کی محبت ہر عبادت کی اصل ہے۔ دیکھیں، آپ درخت دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ میں ایک زمین بنا رہا ہوں، پھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف جو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، پھر وہ ایک حکایت بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ حکایت کہ جس کو پڑھ کر خود بخود آنسو آپ کی آنکھوں سے ٹپکنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ بہترین حکایت، پھر اس میں آگے نصیحت، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے۔ تو یہ کل کے درس کے لیے ایک زمین بنا رہا ہوں کہ کیا آپ درخت دیکھتے ہیں؟ اب جب آپ نے درخت دیکھا تو درخت کی اصل نہ ہو تو درخت کے اوپر پھول بھی نہیں لگتے، پھل بھی نہیں لگتے، تنے بھی نہیں ہوتے، شاخیں بھی نہیں ہوتی، پتے بھی نہیں ہوتے، جڑ نہ ہو تو۔ اگر اس کی جڑ موجود ہے تو آپ اگر دین کو اس درخت کی مانند لیتے ہیں، اگر ایمان کو اس درخت کی مانند لیتے ہیں، تو اس ایمان کی جڑ حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں ہوگی، کوئی روزہ، کوئی نماز، کوئی زکوٰۃ، کوئی حج قبول نہیں ہوگا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دراصل کیا ہے؟ وہ اصل ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اصل کائنات ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اصل دین ہے، اصل عبادت ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو ہم چھوڑ دیں گے تو پھر ہم ایمان چھپے ہوئے جتنے موتی ہیں ان کو نہیں پہچان سکتے۔ حضور کی محبت کے بغیر، مولانا روم کیا کہتے ہیں، اس عشق کے بغیر تمہارا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت نہیں، عشق ہونا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عشق ہونا چاہیے، اور وہ عشق کس درجے کا ہونا چاہیے کہ آنکھ بند کریں تو محبوب کے تذکرے، آنکھ کھولیں تو اسی کالی کملی والے کے تذکرے۔ کوئی بیٹھا ہے، خیال آیا، فکر آئی، وہ خیال، وہ فکر، وہ کیا اس محبوب کی زلفوں کے ہونے چاہیے۔ وہ فکر، وہ خیال اس محبوب کی ما زاغ البصر ما طغیٰ، وہ آنکھوں کے ہونے چاہیے۔ وہ ذکر حضور کے طٰہٰ والے مکھڑے کا ہونا چاہیے، والضحیٰ والے چہرے کا ہونا چاہیے، واللیل اذا سجا والی زلفوں کا ہونا چاہیے، یاسین والے دانتوں کا ہونا چاہیے۔ جب آپ اپنی زندگی کے اندر اس چیز کو، اور ایمان کی یہ شرط اول اور اصل ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تو یہ ساری محبتوں کے تذکرے کہ حضور کے ساتھ اللہ کو عشق ہوا۔ اور اگر تم اللہ کے عشق کو پانا چاہتے ہو تو اللہ نے جس کے ساتھ عشق کیا اس کو اپنا معشوق بنا لو، کیونکہ جو محب ہوتا ہے نا، اللہ کا
اس دنیا میں ہمیں لانے کا مقصد اپنی معرفت بذریعہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اگر ہماری محبت محبوب حضور کی ذات بن جائے، ہمارا مقصد محبت ہو، ہمارا مقصود حضور علیہ السلام کی ذات ہو، تو تب ہم ایمان کے کاملیت والے درجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ محبت ناقص وہ یہ ہے کہ آپ کی ذات بھی اس میں آئے، اور محبت کامل کیا ہے؟ محبت کامل یہ ہے کہ اپنی ذات بھول جائے، صرف محبوب کے تذکرے، صرف مقصود کے تذکرے، اس مقصود کو اپنا مقصد بنا لو، اس مطلوب کو اپنی طلب بنا لو، اس محبوب کو اپنی محبت بنا لو، اس معشوق کو اپنا عشق بنا لو، تبھی تمہارا کامل ہوگا، اور یہی ایمان کی شرط ہے۔ تو آج ہم نے یہ ایک حضور علیہ السلام کے ساتھ جو محبت ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا تذکرہ کیا، تھوڑے سے مولانا روم سے موتی چنے، تھوڑے سے مختلف کتب سے موتی، قرآن سے موتی چنے اور آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ کل جو اگلا موضوع ہوگا وہ یقیناً بالیقیناً میں اس کے ایک دو جو مثنوی شریف کے ساتھ شغف رکھنے والے لوگ ہیں ان کو معلوم ہو جائے گا کہ میں کون سے تذکرے کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ دو اشعار تبرک کے لیے، اور کل ہمارا انشاءاللہ موضوع بھی یہ ہوگا، اور اس موضوع کے اندر یہ حکایت ہم مثنوی شریف کے دو اشعار پڑھتے ہیں کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، استنے حناند ہجر رسول نالمی زد ہم چوہر باب عقول، اور درمیان مجلس واضح چنا قصبے آگے گشت اور در تحیر مادس کس چمینا لد بازو تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حبیب کا عشق، اپنے حبیب کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہماری ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔